ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ معلوم ہے کہ کویتی وکیل جو ہے لگاتار ایک لیٹر پیڈ جاری کر رہے ہیں۔ پہلا لیٹر پیڈ جو ہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو دیا گیا، جس پر مسلم پرسنل لا بورڈ نے جواب دیا اور پھر اس کے بعد ظفریاب جیلانی صاحب سے جواب مانگا، ان کے لیے لیٹر پیڈ جاری کیا گیا۔ تو انہوں نے بھی یہ جواب کیا کہ بابری مسجد کا کیس اب ہم دوبارہ نہیں لڑیں گے۔ تو ناظرین، اس پر جو ہے انہوں نے دوبارہ اسد الدین اویسی کو بھی خط لکھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا رابع حسن ندوی کے پاس انہوں نے لیٹر پیڈ جاری کیا ہے، انہوں نے اپنا خط جاری کیا ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خط میں کیا کہا ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ناظرین، کویتی وکیل مجبل الشریکہ نے لکھا ہے اپنے خط میں کہ معزز و محترم جناب رابع حسنی ندوی صاحب کے نام عرب سے پیغام یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور خوش ندیوں سے آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈک بخش۔ میری بدقسمتی دیکھنے کے لیے اللہ کے طے کردہ ایمانی رشتے سے ایک بھائی ہوتے ہوئے بھی آپ کے گرد لگ ہولناک سیاسی گھیرے کو عبور کر آپ کی صحت اور احوال معلوم کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے ہند و عرب کے مسلمانوں کے اتحاد کے بیچ دیوار کے تمام مفاد پرست منافقوں کو لے بے نقاب کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر متحد اور مستحکم بنانے کی قوت عطا کرے۔ ناظرین، اس خط کا مقصد ہندوستانی مسلمانوں کو ان پر مسلسل ہو رہی سنگی مظالم سے بچانے کے لیے عرب مسلمانوں کی پرخلوص جانی سالی اور قانونی تعاون کی پیشکش ہے۔ حالات حاضرہ کا ایک سنجیدہ جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمان ہند کی دینی اور دنیاوی زندگی لگ بھگ پوری طرح سے بیرونی اور اندرونی فساد کے گھیرے میں آ چکی ہے اور بیچارے مسلمان کفار کے مقابلے میں خود کو بہت کمزور اور بے سہارا محسوس کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بنگلورو میں ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے 3 بے گناہ اور نہتے مسلم نوجوانوں کا ہندوتوا دہشت گردوں کے ذریعے بے دردی سے گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، اس بات کا تازہ ترین ثبوت ہے جناب سے مخاطب کا شرف حاصل کرنے سے پہلے میں نے آپ کے گرد تعاشت الحراس السلطہ الہندوستانی کے 3 ارکان کو فراد خط لکھ کر انہیں بابری مسجد کو انصاف دلانے کے لیے خوشیوں کے تعاون کی بھرپور پیشکش کی، لیکن مجھے ان لوگوں کی جائے میرے خلاف توقع رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے پہلے خط کے ذریعے میں نے بابری مسجد کے کیس میں ہندوستان کے مسلمانوں کی غیر متوقع شکست پر اپنے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے اس کیس کے انچارج مسلم پرسنل لا بورڈ کے ماہر وکیل اور اپنے بڑے بھائی جناب ظفریاب جیلانی کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ کیوں نہ عرب کے وکلا کی معیت میں ہم اور آپ اس کیس کو بین الاقوامی عدالت میں لے چلیں، جس کا پورا خرچ میں دوں گا اور انشاءاللہ ہم لوگ بابری مسجد کے حق میں فیصلہ لے کر لوٹیں گے، اور جس کمزوری کی بنیاد پر ہم سپریم کورٹ میں یا کیسی بارے ICC میں انشاءاللہ اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ جناب ظفریاب صاحب تو خط بڑھتے ہی آگ بگولا ہو گئے اور میری قوم یعنی عربوں سمیت مجھے بھی جم کر ذلیل کیا، بھائی تک کہ میرے کارگر وکیل ہوئے ہر بھی سوال کھڑے کر دیے۔ میں تو جناب اپنا سامنا لے کر رہ گیا، مجھے لگا کہ شاید مسلم پرسنل لا بورڈ اب قانونی لڑائی سے یقین گھر بیٹھا ہے، لہٰذا میرا دوسرا ریسرچ جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جناب مولانا ولی رحمانی کے نام تھا، جس میں نے موصوف کے ذریعے مسلم پرسنل لا بورڈ کے آفیشیل لیٹر پیڈ پر ہندوستانی عوام کو لکھے گئے ان کی بھی پیغام کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہندوستان میں شہید بابری مسجد کو لہو لہان جسد پر دانے بہت کدا قول ہے کہ اس نیت پر دوبارہ مسجد میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبراً صنم خانہ بنا دیے گئے کعبۃ اللہ کو دوبارہ بیت اللہ میں تبدیل کیا تھا۔ مولانا ولی رحمانی کا کوئی رسمی جواب تو نہیں آیا، ہاں انہوں نے اپنے پروف ریڈر کے ذریعے میرے خط میں موجود ایک تانے کی مستند کا حوالہ دیتے ہوئے
ناظرین، انہوں نے پھر اسدالدین اویسی صاحب کو بھی خط بھیجا۔ اس کے بعد آل انڈیا صدر مسلم پرسنل لا بورڈ کے مولانا رابع حسنی ندوی صاحب کو یہ خط بھیجا ہے۔ تو ناظرین، یہ خط آپ کو کیسا لگا؟ انہوں نے جو مجبر الشریکہ جو کویت کے وکیل ہیں، وہ جو بابری مسجد کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو ان کی بات آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ رائے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ شکریہ، دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔